بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیئر ویورز، کیا حال ہے؟ مانگ اللہ سے چینل سے میں سب بہن بھائیوں کو خوش آمدید کہتی ہوں، سب کو ویلکم کرتی ہوں۔ جو لوگ میرے چینل کو باقاعدگی سے دیکھ بھی رہے ہیں اور کچھ لوگ جو ہیں وہ میرے بتائے ہوئے وظائف پڑھ بھی رہے ہیں، اور ان کا کہنا ہے، تو کمنٹس میں انہوں نے بتایا ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعائیں سنی ہیں اور ان کو فائدہ بھی ہوا ہے اور ان کے دل کو سکون حاصل ہوا ہے۔ تو میں یہ دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ سب کی مرادیں پوری کرے، سب کی خواہشیں پوری کرے، جو پریشانیاں ہیں سب کی دور ہو جائیں۔ تو ایک بہن نے پوچھا ہے کہ میں انہیں کوئی ایسا وظیفہ بتاؤں جن سے ان کے گھر میں سکون ہو جائے، ان کے گھر میں نہ کوئی روپے پیسے کی کمی ہے، اللہ تعالیٰ نے اولاد بھی عطا فرمائی ہے اور سب کچھ ہی ہے۔ ایک ان کے گھر میں اتفاق و محبت نہیں ہے آپس میں، اور دوسرا ان کے گھر میں جو ہے نا، کچھ دنوں کے بعد کسی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، کوئی بچہ بیمار ہو گیا، کوئی بڑا بیمار ہو گیا، ابھی کوئی وہ بیچ میں ہی ہوا تو کچھ اور پریشانی آ گئی۔ اس طرح سے کوئی نہ کوئی مسئلہ ان کے گھر میں ہوا رہتا ہے، جس پہ وہ لوگ اپسیٹ رہتے ہیں، ذہنی طور پہ بہت پریشان رہتے ہیں۔ تو وہ یہ چاہتی ہیں کہ وہ ایسا کوئی وظیفہ بتا دوں جس کو وہ پڑھ لیں یا ان کے گھر کے افراد مل کے پڑھ لیں تو ان لوگوں کو دلی سکون اور ذہنی سکون حاصل ہو، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو جو نعمتیں عطا فرمائی ہیں ان کو وہ انجوائے کر سکیں۔ تو ان کے لیے میں سورہ فجر کا جو ہے وہ وظیفہ لے کر آئی ہوں۔ سورہ فجر مکی صورت ہے اور 30ویں سپارہ میں ہے۔ اس کا صرف ایک رکوع اور 30 آیات ہے، اور یہ پارہ نمبر 30 میں ہے۔ یہ بہت مشہور صورت ہے۔ یہ آپ کو میں اس کا ایک فائدہ یہ بھی بتا دوں، ایک بینیفٹ، یعنی کہ اس کا ایک جو ہے یہ بھی ہے کہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص سورہ فجر کو ذی الحج کی 10 راتوں میں پڑھے گا اس کی بخشش کر دی جائے گی۔ یعنی کہ جب ذی الحج کا مہینہ آئے گا تو آپ اس کو 10 راتیں باقاعدگی سے پڑھ لیں تو انشاءاللہ اس انسان کی بخشش کر دی جائے گی۔ اور جو شخص دوسرے دنوں میں بھی اس کے علاوہ پڑھے گا تو قیامت کے دن اس کو نور عطا کیا جائے گا۔ یعنی کہ ذی الحج کے مہینے میں کوشش کریں کہ آپ پورے مہینے میں ہی یہ صورت ہر روز ایک بار پڑھ لیں۔ یہ اس کا فائدہ نمبر 1 ہو گیا۔ اب میں آپ کو اس کا فائدہ نمبر 2 بتاتی ہوں، یعنی کہ جس چیز کا میں وظیفہ لے کر آئی ہوں کسی کے کہنے پہ کہ وہ اپنی گھریلو زندگی کو انجوائے نہیں کر پاتے، کیونکہ ان کے گھر میں اکثر آفتیں اور مصیبتیں نازل ہوتی رہتی ہیں، کبھی کسی شکل میں کبھی کسی شکل میں۔ تو وہ چاہتی ہیں کہ سکون امن ہو جائے اور اللہ تعالیٰ ان کو کسی بھی آزمائش میں نہ ڈالیں، اپنی رحمت ہی رکھیں ہمیشہ ان پہ۔ تو اس کا یہ ہے کہ وہ جب نیا چاند شروع ہو، نیا اسلامی مہینہ، نیا چاند نظر آئے اسلامی مہینے کا، تو جمعرات سے یا سوموار سے وہ یہ وظیفہ شروع کریں، منڈے سے یا تھرسڈے سے یا بدھ سے، جس وقت وہ دیکھیں کہ وہ پڑھ سکتی ہیں آسانی سے، کوئی ان کو ڈسٹرب نہیں کرے گا، تو وہ سورہ فجر کو روزانہ 7 بار پڑھیں اور پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان پہ رحم فرمائیں، ان پہ آزمائش نہ آئے، کیونکہ ہم لوگ آزمائشوں کے قابل نہیں ہیں، نہ ہم آزمائش میں پورے اتر سکتے ہیں۔ ہمیں تو ہر ٹائم ہر وقت اللہ کا رحم چاہیے، اللہ ہم سب پر رحم فرمائے۔ بس یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم پر رحم فرما، اور جو ہمیں پریشانیاں ہم پہ نازل ہوتی رہتی ہیں ہمیں ان سے محفوظ کر لے، اپنے رحمت کے دامن میں چھپا لے۔ 7 بار اس کو روز پڑھنا ہے سورہ فجر کو، اور 71 ڈیز یعنی کہ 71 دن اس کا وظیفہ پورا کرنا ہے، 71 دن کا، 71 ڈیز کا۔ اور جو خواتین ہیں وہ ناغہ کے دن بھی شمار کر کے بعد میں یہ 71 ڈیز پورے کر لیں، انشاءاللہ ان کو نعمتیں جو ملی ہوئی ہیں، جو ان کو اولاد کی، شوہر کی، روپے پیسے کی راحتیں اور نعمتیں ہیں، ان سے وہ لوگ فیض یاب ہوں گے، پورے فیملی ممبرز، اور دل اور روح بھی پرسکون رہیں گے انشاءاللہ۔ تو پلیز آپ مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں، اور جانے سے قبل میں آپ سے یہی کہوں گی کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کا بٹن پریس کر دیں،
اور میری ویڈیو کو لائک کر دیں۔ اب میں آپ سے اجازت چاہوں گی، فی امان اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد و بارک وسلم۔